بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین شفیع المذنبین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واحبابہ اجمعین۔ اچھا، تو ابھی ہم نے گفتگو یہ کی تھی کہ حسد جو ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ تو یہ جو وزیر ہے یہ چونکہ حسد سے بنا ہوا ہے، اس لیے اس نے ناحق اپنے کان اور ناک جو ہے وہ برباد کر لیا، اس امید پر کہ حسد کے ڈنگ سے اس کا زہر جو ہے وہ بیچارے عیسائی حضرات جو ہیں ان کی جان میں سرایت کر جائے گا۔ تو جو لوگ حسد میں آ کر حق اور انصاف کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو حق سننے والے کان اور حق محسوس کرنے والے ناک سے محروم کر لیتے ہیں۔ تمثیل دیکھیں انہوں نے کیا پیش کی ہے۔ قصے میں ہی انہوں نے کہا کہ اس نے کان اور ناک کٹوا دیے، اور اب اس کا کیا وہ انہوں نے وہ بنایا، اس سے بات کیا بنائی کہ بھئی جو حسد میں مبتلا ہوگا وہ پھر حق سننے اور حق کو سمجھنے اور اس کا فہم رکھنے والے اور اس کو محسوس کرنے والی ناک سے اور اس کان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو حق کو محسوس کرنے والی ناک وہ ہوتی ہے جو بوئے حق حاصل کرے اور یہ بو اس کو کسی کوچے کی طرف لے کر جائے۔ جس میں بو سونگھنے کی قوت نہیں وہ بے ناک ہے، اور اس بو سے مراد جو ہے وہ مراد ہے جو دینی ہے۔ جب کوئی شخص عارف کو اس کے آثار سے، اس کی بو سے شناخت کر لے اور اس کی قدر نہ کرے تو اللہ کے احسان کو اصل میں وہ فراموش کرتا ہے، اور پھر اللہ اس کی قوت شناخت کو سلب کر لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شکر کرو اور شکر گزاروں کے غلام بن جاؤ اور ان کی خدمت میں اپنی انا کو مٹا کر ایک عمر دوام حاصل کرو۔ وزیر کی طرح تم رہزنی کا سامان نہ کرو، مخلوق کو نماز یعنی طلب حق سے نہ روکو۔ نماز کو یہاں پہ انہوں نے طلب حق کے ساتھ، کیونکہ طلب حق میں پھر ہر چیز آ جائے گی، نماز اور باقی جو معاملات ہیں وہ سارے بھی آ جائیں گے۔ اچھا، اب کچھ جو عیسائی حضرات جو تھے جن سے اس نے سارا معاملہ کیا وہ ذرا تھوڑے سے سمجھدار تھے، وہ ہوشیار تھے، تو وہ بے دین وزیر مذہبی واعظ بن گیا۔ اس نے مکر سے حق اور باطل کو ملا جلا دیا۔ وہ شخص مزہ شناس تھا، جو بھی شخص مزہ شناس تھا وہ اس کی باتوں سے اور اس کی خوش بیانی سے لذت محسوس کرتا تھا، اور اس کے گفتگو میں جو تلخی ہے، شرارت ہے، اس کا بھی اس کو احساس ہوتا تھا۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں ملا کر اور خوب شربت گھول گھول کر تو زہر کے نقطے جو ہے وہ بیان کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ خبردار، ایسی پسندیدہ گفتگو سے دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ اپنی تہ میں سینکڑوں خرابیاں رکھتی ہے۔ جب وہ خود بد اعمال ہے تو اس کے اقوال کو بھی بد اثر سمجھ، جو مردہ دل کہے گا اس میں نیک تاثیر کی جان نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ایک نقطہ وہی آ گیا کہ جب کہتے ہیں کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو اس اللہ والے کی پہچان کیا ہے؟ اس اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اگر اس سے کوئی بھی ایسا کام ہوتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے یا شریعت کے خلاف ہے تو وہ شیطان والا تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ وہ میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ وہ ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے ہمارے شیخ کی بیگم سے کہا کہ ماں جی آپ تو بیگم ہیں، آپ نے تو اتنا عرصہ ہوا ہے تو آپ نے کوئی کرامت دیکھی ہوگی بزرگوں کی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا میری آپ کے ابا جان سے شادی کو مجھے یاد پڑتا شاید 56 سال، انہوں نے کہا یہ کتنے سال کا ہو گئے ہیں، اور میں نے آج تک ان کی ایک بھی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھی۔ یعنی اللہ والے کی بیوی بھی اللہ والی ہی ہوتی ہے کہ کرامت بھی اس کو نظر آئی تو کیا نظر آئی
کہ بھئی میرے میاں کی 56 سالوں میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، یہ کرامت ہے، ورنہ وہ بھی کہہ دیتی کہ بھئی فلانے وقت یہ ہوا تھا، فلانے وقت یہ ہوا تھا. تو لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے جواب یہ دیا کہ ان کی میں نے نماز قضا ہوتے نہیں دیکھی. تو یہ تو اعمال اور انداز اور اٹھنا بیٹھنا اور گفتگو ہر چیز سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو اللہ کو پسند نہ ہو. کہتے ہیں کہ اگر وہ بد اعمال ہے تو اس کے اقوال بھی بد اثر ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کی بات انسان کا نمونہ ہوتی ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ روٹی کا ٹکڑا بھی روٹی ہی ہوتا ہے. اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ جاہلوں کی نعمت گفتار ایسی ہے جیسے کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ پر سبزہ. جو اصل روایت ہے اس کے اندر جاہل کی نعمتیں لکھا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ قول ہے منسوب کہ جاہل کی نعمتیں ایسی ہیں جیسی کسی گندگی جگہ پر سبزہ زار. تو آپ نے چونکہ نعمتوں میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے، اور چونکہ بات گفتار کی ہو رہی ہے، کیونکہ وزیر اپنی باتوں سے لوگوں کو جو ہے وہ بے وقوف بنا رہا تھا، اس لیے آپ نے اس کے ایک حصے کو اٹھا کے کہہ دیا کہ بھی جاہل کی گفتگو جو ہے وہ ایسی ہے جیسے کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے. تو جو شخص ایسے سبزے پر بیٹھا ہے وہ اصل میں گندگی پر بیٹھا ہے. بے شک سبزہ ہے وہاں پہ، اس کو اپنا وجود نجاست سے پاک کرنا چاہیے تاکہ اس کی فرض نماز جو ہے وہ باطل نہ ہو جائے. اب یہاں نماز میں پھر نماز بھی شامل ہے، لیکن نماز میں وہ تمام افعال، وہ تمام اعمال شامل ہیں جو اللہ کو پسند ہے. تو وزیر کا ظاہر جو ہے وہ کہتا تھا کہ راہ معرفت میں چست ہو جاؤ، اور اثر سے جان کو وہ کیا کہتا تھا کہ سست ہو جاؤ. تو گفتگو کچھ اور تھی، لیکن اس کا جو اپنا انداز تھا اور معاملہ تھا وہ کچھ اور تھا. چاندی اگرچہ بظاہر سفید ہے اور نئی ہے، لیکن اس سے ہاتھ اور کپڑے سیاہ ہو جاتے ہیں. وہ سکے والی مثال، تھوڑی دیر ہاتھ میں مسلتے رہے تو ہاتھ ہی کالا ہو گیا. نہیں، یہ ہے اپنا خواجہ غلام فرید صاحب، کوٹ مٹن شریف. بجلی اگرچہ نور دکھاتی ہے، لیکن خاصیت اس کی کیا ہے کہ وہ بینائی کو چرا کر بھی لے جاتی ہے. تیز ہو جائے تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں نا، تو بینائی کو نقصان بھی پہنچتا ہے. باخبر اور صاحب ذوق لوگوں کے سوا جو بھی تھا وہ سب کے سب وزیر کی بات سن کے اس کے گلے کا ہار تھا. جیسے میں نے کہا کہ کچھ لوگ سمجھدار بھی تھے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ کچھ معاملہ جو ہے یہاں پہ گڑبڑ ہے، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے تھے. تو وزیر 6 سال تک بادشاہ سے علیحدہ رہ کر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معتقد تھے ان کی دینی اور دنیاوی پناہ میں وہ رہا. لوگوں نے اپنے ایمان اور جان بالکل اس کے حوالے کر دیا، اور اس کے اوامروں اور نہیں پر مخلوق جان دیتی تھی. جو وہ کہتا تھا ٹھیک ہے وہ کرتی تھی، اور جو وہ کہتا تھا غلط ہے وہ اس سے بچتی تھی. اچھا ہوا کیا کہ اس دوران میں بادشاہ نے ایک خفیہ پیغام اس اپنے مکار وزیر کو بھیجوایا. ان کی آپس میں بات چیت چل رہی تھی، خط و کتابت ہو رہی تھی. تو آخر اس غرض سے پھر وزیر جو ہے اب ان کو برباد کرے، بادشاہ نے اس کو لکھا کہ اے میرے اقبال مند، اب وقت آ گیا کہ جلدی میرے دل کو اس تشویش سے فارغ کر دو. میرے آنکھ اور دل انتظار پہ ہیں، اگر موقع ملے تو اس غم سے مجھے نجات دے دو. غم کیا تھا کہ یہ عیسائی یہاں پہ دنیا میں ہیں، ان کو ختم کرنا ہے. اس نے جواب میں لکھا کہ حضور ابھی میں اس کام میں مصروف ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں فتنے برپا کر دوں. اس قوم کے ضبط اور انتظام کے لیے ان کے 10 اور 2 یعنی کل 12 امیر حاکم مقرر تھے. یہ بنی اسرائیل کے اندر 12 قبیلے ہیں، ان کے ہر ایک کا ایک سردار. یہ اس حوالے سے 12 گروہوں کی بات ہو رہی. ہر گروہ جو ہے ایک ایک حاکم کے ماتحت تھا، اور یہ جو گروہ ہے دنیاوی فوائد کی لالچ میں اپنے حاکم کے غلام بنے ہوئے تھا. یہ 12 امیر اور ان کی جو رعایا ہے سب کے سب اس وزیر کے غلام بن گئے. تو ذہن میں رکھیں کہ یہ گو کہ وہ بنی اسرائیل کے 12 گروہوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ تو عیسائی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس سے صرف ایک وہ جسے کہتے ہیں انہوں نے ایک وہ
آئیڈیا لے کے اس طرح سے بات کی ہے، بات کو سمجھانے کے لیے کہ 12 ان کے بھی گروہ تھے۔ اچھا، تو ہر امیر جو ہے اس کے سامنے فوراً جان دے دینے کے کو تیار تھا اس وزیر کے آگے۔ تو جب اس کمینے وزیر نے سب کو اپنا مطیع کر لیا تو فریب اور چالاکی سے اب اس نے ایک فتنہ پیدا کیا۔ اب یہ فتنہ بہت دلچسپ ہے، سنیں ذرا کہانی۔ اس نے کیا کہ ان سب سرداروں کو باری باری اپنے پاس بلایا، اکیلے میں اس نے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد ہر ایک کو ایک ایک صحیفہ بنا کر دیا کہ بھی یہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اور افعال اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ کام جو ہے کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ اس نے اس طریقے سے بنایا کہ ہر ایک صحیفہ دوسرے صحیفے سے مختلف تھا۔ اب اس میں کچھ انہوں نے مثال دی ہے، کہنے لگے کہ اچھا اب وہ تحریر ہے، مثال کے طور پہ ایک میں لکھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہو تو ریاضت اور بھوکا رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے کو کہا، ایک میں لکھا کہ ریاضت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس راستے میں سخاوت جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایک میں کہا کہ تیری ریاضت، سخاوت تیرے اور تیرے پروردگار کے درمیان شرک ہے، یعنی دونوں ہی شرک ہیں، ریاضت بھی اور سخاوت بھی۔ توکل اور رضا غم کو نجات کا ذریعہ سمجھ لینا چالاکی اور ایک جال ہے۔ ایک میں کہا اطاعت ضروری ہے ورنہ توکل تو ایک تہمت ہے، یعنی ہر ایک کو ایک نئی کہانی بتا رہا ہے، کسی کو ایک چیز کہہ رہا ہے، کسی کو اس کو الٹا کہہ رہا ہے۔ ایک میں کہا کہ کرنے اور نہ کرنے کے جو احکامات ہیں وہ عمل کے نہیں ہیں، صرف عاجزی کی ضرورت ہے جس سے ہم اللہ کی قدرت کو پہچان لیں۔ ایک میں کہا کہ صرف اپنے عجز کو نہ دیکھو، یہ احسان فراموشی ہے، یعنی ابھی کہہ رہا تھا صرف عاجزی ہے ضروری، اب کہتا ہے عجز جو ہے وہ احسان فراموشی ہے، اپنی قدرت کو دیکھو، وہ بھی تو اللہ نے دی ہے تمہیں۔ ایک میں کہا کہ عجز و قدرت دونوں بت ہیں، ان سے آگے نکل۔ ایک میں کہا تیرے عجز اور قدرت جو ہیں خود بخود گر جائیں گے۔ ایک میں کہا کہ نفسانی خواہش اصل دشمن ہے۔ ایک میں عقل اور غور و فکر کو اس نے افضل کر دیا۔ ایک میں لکھا کہ عقل و فکر کی شمع کو بجھا دے تاکہ ایک کے عدم سے لاکھوں مل جائیں، شمع کو بجھانے ہی سے روح کی ترقی ہوگی۔ ایک میں لکھا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ تو ازلی ہے، اسے لے اور اس کا لطف اٹھا۔ ایک میں لکھا کہ ملکیت سے ہاتھ اٹھا لے کیونکہ یہ تو مردود ہے۔ ایک میں کہا کہ مختلف راستے بتا کر مذہب کو آسان کر دیا گیا ہے۔ ایک میں لکھا کہ آسان چیز دل کی زندگی اور جان کی غذا ہوتی ہے، جو چیز طبیعت کو ذوق دے جب گزر جاتی ہے تو شرمندگی کے سوا کچھ نہیں دیتی، انجام کار وہ آسان نہیں ہوتی، اور تو آسان اور دشوار کے فرق کو سمجھ لے۔ ایک میں کہا کہ کسی استاد کی طلب کر، محض ذاتی شرافت سے دور اندیشی حاصل نہیں ہو سکتی، اور بغیر استاد چلنے والی قوم جو ہے لغزش کھا جاتی ہے۔ آخرت کو سمجھنا اپنے ہاتھ کا کام نہیں ہے ورنہ مذہب میں اختلاف نہ ہوتا۔ اور ایک میں کہا کہ اپنا استاد بھی تو ہے، کیونکہ استاد کی پہچان بھی تو نے خود ہی کرنی ہے۔ مرد بن، خود اپنی فکر کر، اپنی ذاتی رائے قائم کر تاکہ وصال تک پہنچے۔ ایک کو کہتی ہے استاد ضروری ہے، ایک کو کہتی ہے استاد نہیں ہے ضروری، خبردار اپنا خود ہی سیکھو۔ ایک میں کہا کہ ساری کائنات ایک ذات ہے، جو دو سمجھے وہ بھینگا ہے۔ ایک میں کہا کہ یہ 100 ایک کیسے ہو سکتے ہیں، جو سوچتا ہے وہ یہ پاگل ہے۔ تو اس نے کیا کہ ہر قول ایک دوسرے کا الٹ بتا کے، اور اس طرح اس نے ان لوگوں میں تفرقہ ڈالا۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ قصہ جب بیان کر رہے ہیں تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اس قصے میں ہمیں اشارے بھی دیتے جا رہے ہیں کہ ہمیں بھی کن چیز کا خیال کرنا ہے۔ ہمارے یہاں بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مثلا احادیث کی دیکھ لیں، موضوع روایات اور موضوع احادیث کا اتنا ہی بڑی اس کی تعداد ہے کہ بیان سے باہر۔ اور ہر قسم کی مختلف اس قسم کی چیزیں بنا کے، اسی لیے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات منسوب ہے کہ آپ نے ایک بڑا ذخیرہ لکھا ہوا حدیث کا جو ہے چوک کے درمیان میں رکھوا کے آگ لگوا دی تھی۔ وہ جو صحیح روایات ہیں اس سے نہیں، وہ تو آپ نے خود بھی بلکہ روایات اکٹھی کر کے مختلف جو ہے حاکم ہے ان کو بھیجوانے کی بات، وہ ایسی بھی روایت ملتی ہے، لیکن
اور اسی طرح آگے چل کے آپ دیکھیں ہمارے محدثین نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں لکھا ہے کہ یہ موضوع ہیں، یہ جھوٹی ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، الحنفی، آپ کی شخصیت جو ہے، آپ نے ایک پوری کتاب موضوعات کبیر کے نام سے، کہ جس کے اندر جتنی آپ کے خیال میں جھوٹی روایات تھیں ان کو انہوں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت سے محدثین نے اور شارحین نے اس طرح کا کام کیا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے یہاں بھی ہوئی ہیں ایسی کوششیں، اور اس میں بہت سے وہ تھے وجوہات اس کی ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ موضوع روایات کے موضوع پہ میں نے جب بات کی تھی تو میں نے اس میں بحث کی تھی کہ کچھ لوگوں نے شخصیات کی محبت میں، کچھ نے شخصیات کے بغض میں روایات گھڑنی شروع کر دی، ایسی روایات۔ کچھ لوگوں نے خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے ایسی روایت، جی خلیفہ کبوتر اڑاتا ہے تو فوراً روایت گھڑ دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی کبوتر اڑایا کرتے تھے، استغفر اللہ، تو وہ خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اس کو ذریعہ معاش بنا رکھا تھا، کہ مطلب ایک دینار کے بدلے یا ایک جو بھی اس وقت وہ تھا اس کے بدلے احادیث گھڑ کے دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے لوگوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے احادیث گھڑی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کے کام ابھی ہمارے یہاں بھی ہوتے رہے ہیں، ذہن میں رہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اس نے مختلف، اب اس نے دفاتر جو ہے وہ بنا دیے، اور مختلف قسم کی اس نے چیزیں اکٹھی کر دیں، اور اکٹھی کر کے وہ ان سب کو انہوں نے دے دی، اور اکیلے میں دی۔ اصل بات یہ ہے کہ اکیلے میں دی تاکہ بالکل ایک دوسرے کا پتہ ہی نہ چلے کہ کس کے پاس کیا ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں ہر قول ایک دوسرے کے خلاف ہے، تم ہی بتاؤ کہ بھلا زہر اور شکر ایک کیسے ہو سکتے ہیں۔ ان دفتروں کے معنی اور الفاظ میں ایسا اختلاف سمجھ لیجئے کہ جیسے رات اور دن کا، یا کانٹے اور پھول کا، یا پتھر اور موتی کا۔ جب تک تو زہر اور شکر سے گزر کر ذات واحد تک نہ پہنچ جائے تب تک تو گلزار وحدت کی خوشبو کیسے سونگھ سکتا ہے؟ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ یہ جو مثنوی ہے یہ اسرار وحدت سے بھرپور ہے، تو اے طالب معنی اس کے ذریعے زیر زمین سے بالائے فلک تک کی تو سیر کر لے۔ اللہ خود ہی آپ نے کہہ دیا کہ اس میں بے تحاشا اثرات ہیں۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ رفتار کی صورت میں اختلاف ہے، نہ راہ کی حقیقت میں۔ مختصر یہ ہے کہ اس نے کیا کیا کہ اس انداز کے 12 اس نے خط بنا دیا۔ حضرت اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یک رنگی نہیں تھی، اس کے خم سے 100 رنگے کپڑے نور کی طرح سادہ اور یک رنگ حضرت عیسیٰ کے خم سے۔ یہ جو خم وہ گھڑے کا ایک ان کا ہے کہ وہ اس کے اندر مطلب آپ سمجھ لیں تمثیلی ہے کہ گھڑے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آپ کسی بھی طرح کے 100 طرح کے رنگوں کے کپڑے ڈال دیں تو جب اندر سے نکالیں گے تو وہ سادہ اور یک رنگ ہوں گے۔ تو ہر قسم کے عقیدے کا، ہر قسم کی سوچ کا، ہر قسم کے مزاج کا آدمی آپ کے پاس آتا اور آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوتا، اور وہ سارے کا سارا شخص جو ہیں وہ یک رنگ ہو جاتے، سارے ایک رنگ میں رنگے جاتے۔ یہی ہے بارے مشائخ کے بارے میں اور دینی معاملات میں بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ یک رنگ کے ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو عیسائی تھا اس کو یہ جو یہودی تھا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یک رنگی کی کوئی خبر نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ خشکی میں کہیں مٹی، کہیں ریت، کہیں میدان، کہیں پہاڑ اور ان کی ہزاروں دلکش رنگ ہوتے ہیں، بخلاف اس کے کہ پانی یک رنگ اور یک ذات چیز ہے، مگر مچھلیوں کو خشکی کے ساتھ بڑی مخالفت ہے اور ان کو پانی جو ہے وہ مرغوب ہے۔ مچھلی جو ہے وہ پانی کی عاشق ہے، اور عاشق اپنے عشق سے کبھی بھی سیر نہیں ہوتا۔
تو کون ہوتی ہے مچھلی اور کیا چیز ہوتی ہے دریا جس کے ساتھ وحدت کی مثال میں خدائے عز و جل کو مشابہت ہو؟ ایک چیز تو ذہن میں رکھیں کہ اول تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مشابہت کسی چیز کی نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ قرآن نے بھی بڑا واضح طور پہ اس بات کو کہہ دیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس جیسی کوئی شے نہیں ہے، لیکن تمثیل جو ہے وہ اللہ نے قرآن میں بھی استعمال کی ہے۔ جیسے آپ وہ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو تذکرہ اللہ نے کیا ہے، ہاں جی، اللہ کے نور کی مثال چراغ دان کی سی ہے جس میں چراغ ہے، وہ سورہ وہ آیت نور جس کو کہتے ہیں۔ تو تمثیل استعمال میں آئی ہے لیکن اس سے مشابہت نہیں ہے، ذہن میں رکھیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی جب بات آئے گی تو ہم اسے مشابہت کے معنوں میں، مثل کے معنوں میں نہیں لیں گے، کیونکہ وہ پھر گمراہی ہے اور وہ کفر ہے۔ تو ویسے تمثیل کے معنوں میں استعمال قرآن نے بھی کیا۔ تو موجودات میں سے لاکھوں دریا مچھلیاں اس دریائے کرم کے آگے سر بسجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے، اس کی بخشش کے کئی می برسے، یہاں تک کہ ان بارشوں سے وہ دریا موتی بکھیرنے لگے۔ جو بارش کا کہتے ہیں نا، قطرہ گرتا ہے اور پھر وہ اندر جاتا ہے اور وہ سیپ میں جاتا ہے اور اس سے وہ موتی بنتا ہے۔ تو اس کی بخشش کے کئی سورج طلوع ہوئے، تب بادل اور دریا نے فیض رسانی سیکھی ہے۔ اس کی بخشش کے کئی سورج درخشاں ہوئے، تب اس کی بدولت وہ ذرہ جو ہے وہ جو آفتاب ہے وہ ذرہ کی طرح آفاق پر چکر لگانے لگا ہے اور عالم کو روشنی دینے لگا ہے۔ اور اس کی ذات ہے پاک کی چمک آب و گل پر پڑی ہے، تب زمین نے جو ہے وہ بیج کو قبول کیا ہے اور زمین اس کی وجہ سے امانت دار بن گئی ہے، اور جو کچھ تو نے اس میں بویا ہے اس کی پیداوار جو ہے وہ تو نے حاصل کی ہے۔ زمین نے یہ امانت داری کی صفت جو ہے اس عنایت کی بدولت حاصل کی ہے کہ اس پر اس کے عدل کے آفتاب نے طلوع کیا ہے۔ تو اللہ کی صفات جو ہیں ان کے پرتو سے، ان کے پڑھنے سے اور اللہ کے اذن سے ہی ہے جو معاملہ سارا کا سارا چلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تک فصل بہار جو ہے خدا کا حکم نہیں پاتی ہے تب تک زمین اپنی مخفی اشیاء جو ہے ان کو باہر نہیں نکالتی ہے۔ اور حق تعالیٰ بڑا کریم ہے جس نے ٹھوس زمین کو یہ پیغامات بھیجے اور پھر پھلوں کے بیجوں کی امانت اس کے سپرد کی اور اس کے بعد اس امانت کی ادائیگی میں راستی عطا کی ہے۔ تو جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جو فاعل حقیقی ہے وہ اللہ ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں کو اختیار حاصل ہے، لیکن اس اختیار کا اختیار کرنا، اس اختیار کا حصول وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ ہمارا ذاتی نہیں ہے۔ وہی ٹھوس زمین ہے، اس کے لطف سے مثل جاندار بن جاتی ہے، کڑکڑاتا جا رہا جو اس کے قہر سے ناپید ہو جاتا ہے۔ وہ ٹھوس زمین اس کے فضل سے لطیف ہو جاتی ہے۔ جو چیز اچھی شے سے ہو وہ اچھی ہی ہوتی ہے۔ اس کا دریائے فضل جب جوش میں آتا ہے ہر بے حس اور ٹھوس چیز کو باخبر کر دیتا ہے۔ اس کی برق قہر جب گرتی ہے اچھے اچھے عقل مندوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ جان و دل اس جوش کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے جو اس کی قدرت کو دیکھ کر اٹھتا ہے۔ کس سے بیان کروں، دنیا بھر میں کوئی کان نہیں ہے جو اس کو سنے۔ بات تو یہ کہ سنے تو سمجھے بھی تو نا، خالی سننا تو نہیں ہے نا، سمجھ بھی تو نہیں آتی۔ اگر کہیں کان تھا تو اس کی بدولت فرط قابلیت سے وہ آنکھ بن گیا ہے، جہاں کہیں پتھر تھا جیسے سخت دل یعنی تھا، اس کے فیضان سے وہ قیمتی اور نورانی بن گیا ہے۔ بات ساری تمثیل ہے، ظاہر ہے کان جو ہے وہ آنکھ تو نہیں بن سکتا نا، وہ مطلب ظاہری اگر انداز میں ہم دنیاوی اسباب کے لحاظ سے بات کریں تو وہ جو ذات حق ہے وہ موجد کیمیا ہے۔ کیمیا کی تو کیا حقیقت ہے، وہ تو معجزہ بخشنے والا ہے، اور شعبدہ جو ہے اور جادو جو ہے وہ اس کے آگے کیا چیز ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا دیکھیں نا، جو تھے شعبدے والے تھے اور جادو والے تھے، ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے لاٹھیاں پھینکی تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ سانپ کی طرح چلتی۔ یہ نہیں کہا کہ وہ بن گئی سانپ، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو پھر کیا کہا، لاٹھی پھینک، وہ لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن گئی۔ تو ایک طرف معجزہ ہے اور ایک طرف شعبدہ اور جادو ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا یہ خدا کی حمد کرنا ترک حمد کا مترادف ہے۔ یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے، کیونکہ اپنی ہستی کے احساس کی نشانی ہے اور ہستی کا احساس خطا ہے۔
یعنی اللہ کی حمد جو ہم کر رہے ہیں، نقطہ یہ ہے کہ وہ حمد نہ کرنے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعریف کیسے کی جائے؟ اس کی ذات سے ہماری واقفیت اس طرح سے تو ہے ہی نہیں کہ ہم اس کی تعریف کر سکیں۔ تو ہم اس کی جتنی بھی زیادہ تعریف کریں وہ پھر بھی تعریف نہیں ہے۔ ان معنوں میں بات ہو رہی ہے کہ وہ پھر بھی تعریف نہیں ہے، ہم جتنی زیادہ اس کی تعریف کریں۔ اس کی ہستی کے آگے نیست و نابود ہو جانا چاہیے۔ اس کے آگے ہماری ہستی کی کیا چیز ہے، کیا حیثیت؟ اچھا، اب جناب والی ہوا یہ کہ وزیر جو تھا وہ بھی بادشاہ کی طرح نادان تھا، غافل تھا، اور وہ اللہ سے پنجہ لڑانے کی ترکیب پکڑ رہا تھا۔ وہ اللہ جو زندہ ہے، جو قادر ہے، جو چاہے تو اس جیسی دنیا سے 100 اور دنیایں ایک دم میں پیدا کر سکتا ہے۔ جب وہ اپنے معاملے میں تیری آنکھوں کو بینا کر دے تو نامعلوم کتنے عالم اس ایک نظر میں دیکھے۔ اگر یہ عالم تیرے نزدیک بہت بڑا ہے مگر اس کے آگے ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ یہ عالم تمہاری جانوں کا قید خانہ ہے۔ خبردار اس جانب دوڑو جو خدا کا میدان ہے، جو اصل میدان ہے۔ یہ عالم محدود ہے لیکن وہ لامحدود ہے۔ نقش و صورت اس معنی کے سامنے آڑ ہیں۔ فرعون کے لاکھوں سانپ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے توڑ دیے۔ جالینوس کی لاکھوں طبیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی پھونکوں کے سامنے بیکار ہیں۔ اشعار کے لاکھوں دیوان نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجب ننگ بن گئے ہیں۔ یہاں پہ وہ جو عالموں کی بات ہے، ایک آپ چیز ذہن میں رکھیں، جو عارف ہوتا ہے جب اسرار اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے جو ہے وہ وارد ہوتے ہیں تو مکشوفات کشف کا وہ جو معاملہ ہے تو اتنا ہوتا ہے کہ اس ایک دل کے اندر سینکڑوں عالم پھر سما سکتے ہیں۔ وہ آپ نے قول سنا ہوگا نا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ میں نے دنیا کے تمام شہر اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانوں کی طرح دیکھے۔ اسی طرح بہت سے بزرگوں نے 18,000 عالموں کا تذکرہ کیا، 80,000 عالموں کا تذکرہ کیا۔ بہت سے بزرگوں نے کئی عالموں کا تذکرہ درج بھی کیا اور ان عالموں کی خصوصیات بھی بیان کی کہ ان عالموں میں کیا ہے اور کیسے ہے، سب کچھ بیان کیا۔ تو وہ پھر اس وقت جو ہے وہ سب کچھ کھل جاتا ہے اور دل کے اتنا وسیع اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو کر دیتا ہے کہ اس کے اندر وہ ہزارہا عالم جو ہیں اس کو دکھنے لگتے ہیں، نظر آنے لگتے ہیں، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کمینہ نہ ہو تو ایسے غالب اللہ خداوند کے آگے کیوں نہ اپنے آپ کو وہ فنا سمجھے۔ اس نے بہت سے پہاڑ کیسے مجذوب دلوں کو اکھیڑ دیا ہے، چالاک پرندے کو 2 پاؤں سے الٹا لٹکا دیا ہے۔ یہ چالاک پرندوں کو 2 پاؤں سے الٹا لٹکانے کی جو مثال دی ہے وہ مثال اس طرح دی ہے کہ وہ طوطوں کو پکڑنے کے لیے عام طور پہ، اب تو پتہ نہیں ایسے ہی کرتے ہیں کہ نہیں، ایک نلکی کے آر پار ڈورا نکال کر اس کو دونوں طرف سے درختوں کی ٹہنیوں سے باندھ دیا کرتے تھے۔ تو طوطا نلکی پہ آ کے بیٹھتا تھا تو نلکی چونکہ ڈوری کے اوپر ہے تو جیسے ہی بیٹھتا تھا تو تیزی سے گھومتی تھی۔ اچھا، جب وہ گھومتی تھی طوطا محسوس کرتا تھا کہ بھی گر جاؤں گا میں، تو وہ اس نلکی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا تھا اور وہ الٹا لٹک جاتا تھا۔ تو جیسے ہی وہ الٹا لٹک جاتا تھا شکاری کا ہاتھ آ جاتا تھا۔ تو وہ مثال یہاں پہ آپ نے دی ہے کہ چالاک پرندوں کو 2 پاؤں سے اس نے الٹا لٹکا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر وہی بات ہے کہ تمثیل ہے اور وہ اس کے ساتھ ادروائز اس طریقے سے ہمیں نہیں دیکھنا۔ اور وہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں یہ قول بھی ہے مشکات شریف کا کہ بنی آدم کے تمام دل اس طرح اللہ کے قبضہ اقتدار میں ہیں کہ جس طرح ایک دل ہو وہ جدھر چاہتا ہے وہ اس کو پھیر دیتا ہے۔ تو اللہ کے اقتدار میں وہ کہتے ہیں کہ جی فہم و عقل کے گھوڑے دوڑانا جو ہے یہ حق کی راہ تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہے، یہاں عاجزی اور شکستی کی ضرورت ہے
اور اللہ کا فضل عاجزوں کے علاوہ کسی کی دستگیری نہیں کرتا ہے۔ بہت سے لوگ بے تحاشا خزانہ بھرنے والے، اس عقل کو دوڑانے والے کہ الو بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں دنیا کا محل اور باغ جو ہے وہ تیرا قید خانہ ہے، یہ سب ملکیت مال تیری جان کے لیے مصیبت ہے۔ ایسے کام نہ کر جس سے خدا تجھے مسخ کر دے۔ تیری روح تو تجھے عرش بری کی طرف لے جانا چاہتی ہے، لیکن تو پانی اور مٹی کے طلب میں نیچے کو چلا آتا ہے۔ تو نے آدم مسجود کو نہیں پہچانا، تو آدم کی اولاد سے ذلت کو شرافت کب سمجھے گا؟ جس چیز کو ہم نے شرافت سمجھا ہے وہ اصل میں ذلت ہے، جس چیز کو ہم نے بھلائی سمجھا ہے اصل میں وہ برائی ہے۔ کب تک تو اس دنیا کو جمع کرنے میں لگا رہے گا؟ وزیر جیسے یار اس جیسے لاکھوں کو خدا نے ایک چنگاری میں نیست و نابود کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ آگ میں پال دیتا ہے اور خوف کو روح کے اطمینان کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس کی علت آفرینی سے میں دیوانہ ہوں اور اس کے سبب سازی سے میں سرگرداں ہوں، اس کے سبب سوزی سے میں حیران ہوں۔ بلکہ یہاں پہ تو علامہ نے تو بڑا سخت ایک الفاظ استعمال کر لیے ہیں، اور بلکہ اسی سلسلے میں انہوں نے اس کی بھی مثال دے دی ہے۔ جیسے ایک عورت بدکاری کی وجہ سے زرد ہو گئی تو خدا نے اس کو مسخ کر دیا اور زہرہ بنا دیا۔ اب یہ ہاروت ماروت اور زہرہ والا ایک قصہ ہے۔ قرآن کے اندر ہاروت و ماروت کا تذکرہ ضرور ہے، لیکن یہ جو قصہ ہے یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے، یہ قصہ اسرائیلیات سے آیا ہے، کیونکہ ہماری جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات سے یہ چیز ممکن نظر بھی نہیں آتی۔ اس میں جو قصہ بیان کیا جاتا ہے یہودی کتابوں سے، اسی لیے اسرائیلیات کہا ہے، وہ اس کا کہا یہ جاتا ہے کہ بہت خوبصورت عورت تھی ہے اور ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، اور یہ فرشتے جو ہیں اس کے عشق میں گرفتار ہو کر انہوں نے بدفعلی تک کر دی اور انہوں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، جس کی وجہ سے زہرہ کو سزا کے طور پہ آسمان پہ ستارہ بنا دیا گیا اور ہاروت اور ماروت کو وہ اس میں الٹا لٹکا دیا گیا کنویں میں۔ ان لوگوں کو اب وہ سحر سکھاتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے کہ فرشتے کام ان کے پاس اتنا ہوتا نہیں ہے، یہ اسرائیلیات سے اور یہودی قصوں کی کتابوں سے ہمارے پاس آئی ہیں، اور ہمارے مفسرین نے بھی بہت سو نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ اور اس میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ مفسرین کا کام چیزوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، ان تفاسیر کو سامنے رکھ کے طلباء کو پڑھانا اور صحیح اور غلط کی تمیز دینا یہ اساتذہ کا کام ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہتے ہیں کہ ہم نے پستی جو ہے اس کو شرف سمجھ لیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم سارا عالم فتح کر لیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے جہان کو ہم اپنے نوکر چاکر اپنے غلاموں سے بھر لیں گے، اور ہر طرف جو ہے وہ ہماری چشم ہوگی اور ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوگا اور ہر چیز کو دیکھ سکیں گے۔ تو یہ سب جو ہے کب تک ہم اس میں پڑے رہیں گے؟ اچھا جناب، اب ہوا یہ کہ مدکار اور بد اعتقاد جو وزیر تھا اس نے ایک اور فریب گھڑا، اور اس نے اپنا واز اور بیانات سب کچھ چھوڑ کے وہ خلوت میں چلا گیا۔ اچھا، اس سے پہلے ایک نقطہ رہ گیا کہ اگر اللہ چاہے تو وہ زہر کو شربت بنا سکتا ہے، اللہ چاہے تو اخلاق ذمیمہ کو اخلاق حمیدہ میں تبدیل کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور اس کی جو بھی احکامات ہیں اللہ اور اس کے رسول کے۔ اچھا، اور وہ جو سخت میں نے الفاظ کہے تھے انہوں نے وہ بھی میں عرض کر دوں، وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک طرف تو میں دیکھتا ہوں کہ کائنات جو ہے اس میں اسباب ہے، ہر چیز سبب سے منسلک ہے، لیکن پھر اور یہ میں دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں، دوسری طرف اس کی قدرت سے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جس میں بظاہر سبب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان کو جب دیکھتا ہوں تو میں سوفسطائی کی طرح حیران ہو جاتا ہوں۔ سوفسطائی ایک فرقہ ہے، ہمارے ہاں اصل جو فرقے ہیں وہ یہ ہیں، ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کیا نام ہے، جبریہ، قدریہ، سوفسطائیہ،
یہ اصل ہے معتزلہ، اصل فرقے یہ ہیں۔ سوفسطائی گمراہ فرقہ ہے، اس میں کوئی وہ جسے کہتے ہیں دوسری رائے نہیں پائی جاتی۔ اب یہ میرے خیال میں ہم نے تو نہیں سنا کہ اب کہیں موجود ہے، شاید کبھی ختم ہو گیا، یا اگر کسی جگہ تھوڑا بہت ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوفسطائی ہو گیا ہوں، اس کا مطلب صرف یہ کہ جیسے وہ ان کا پرابلم یہ تھا سوفسطائیوں کا، عقل کا ضرورت سے زیادہ استعمال بھی گڑبڑ کرتا ہے نا، اعتدال ضروری ہے۔ صرف دل کی طرف آ جائیں ضرورت سے زیادہ دل کا استعمال بھی گمراہی پیدا کر دیتا ہے، اور صرف عقل پہ آ جائیں تو ضرورت سے زیادہ عقل کا استعمال بھی گمراہی پیدا کر دیتا ہے۔ تو ان کا یہ تھا کہ انہوں نے عقل کو سامنے رکھا، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ادھر اسباب نہیں ہیں، وہ اسباب کی بنیاد پہ انہوں نے اپنا ایک عقیدہ بنا لیا، اور پھر جب اسباب کے بغیر آتے تھے تو اس پہ وہ پھر پریشان ہو گئے، تو وہ تعویلیں گھڑتے تھے، اس طرح قسم کے معاملات ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ جس طرح وہ حیران ہو جاتے تو میں بھی حیران ہو جاتا ہوں، یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی کہ میں سوفسطائی ہو گیا ہوں۔ اچھا جناب، اس نے کیا کیا کہ ایک اور اس نے کھیل کھیلا، اس نے واعظ اور بیان اور ہر چیز ختم کر دی، اور وہ چلا گیا خلوت کے اندر، اور اس طرح کی خلوت کے کسی سے مل بھی نہیں رہا۔ تو اب مرید حضرات جو تھے اور شاگرد حضرات تھے وہ تو شوق اور محبت اور اس کے اندر وہ تو پاگل ہو گئے، وہ 40-50 دن تک کہیں خلوت میں رہا، اور جو مخلوق تھی وہ اس کی جدائی میں پاگل ہو گئی، بالکل دیوانوں کی طرح۔ تو پھر یہ ہوا کہ یہ خوشامد کی انہوں نے، بلکہ یہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ اتنی اس نے ریاضت خلوت میں کی کہ وہ ریاضت سے کبڑا ہو گیا۔ جب بہت زیادہ ریاضت ہو اور مسلسل بیٹھے رہیں اور ذکر اذکار بھی کریں، اور خوراک بھی آپ کی ریاضت کے نقطہ نظر سے عام سے کم ہو، تو پھر آپ سیدھا بیٹھ بھی نہیں سکتے، پھر آپ جھک جاتے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ جھک جاتے ہیں، ان معنوں میں کبڑا ہوگا۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، اب یہ جناب ولی انہوں نے رابطہ کیا سے پہنچ گئے، کہنے لگے کہ آپ کے بغیر ہم کو نور و ہدایت نہیں ملتا، لاٹھی کھینچنے والے کے بغیر اندھے کا کیا حال ہوگا، مہربانی فرمائیے اور خدا کے لیے آئندہ ہم کو اپنی خدمت سے جدا نہ کیجیے، ہم گویا بچے ہیں اور آپ ہماری دایا ہیں۔ وزیر نے کہا کہ میری جان دوستوں سے دور نہیں ہے، لیکن باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ بات سامنے آئی تو وہ 12 جو امیر تھے، وہ 12 گروہوں کے، وہ سفارش لے کے آ گئے اور سارے منت سماجت کرنے لگے۔ اے بزرگ، ہماری کیا بد نصیبی ہے کہ آپ کے بغیر ہم راحت دل سے اور ہدایت دین سے بے بہرہ ہو گئے ہیں۔ آپ تو باہر نکلنے سے بہانہ کرتے ہیں، ہم درد کے مارے دل کی جلن سے ٹھنڈی آہیں بھر رہے ہیں، ہم آپ کی میٹھی باتوں سے کے عادی ہو چکے ہیں، ہم آپ کے شیر حکمت سے بہت کچھ نوش کر چکے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے ہم پر یہ جور و جفا نہ کیجیے، مہربانی کریں آج کو کل پر نہ ٹالیں۔ کیا یہی بات آپ کو ٹال مٹول پر آبادہ کر رہی ہے کہ یہ جو بے دل آپ کی جدائی میں ہیں یہ محروموں میں شامل ہو جائیں؟ اب سب کے سب تڑپ رہے تھے، اس طرح جس طرح خشکی میں مچھلی نہر سے بند اٹھا دو پانی کھول دو، یہ ان کی فریاد تھی۔ کہنے لگے کہ آپ کے برابر زمانے بھر میں کوئی نہیں ہے، خدا کے لیے خلقت کی فریاد سن لیجیے۔ اچھا، وزیر نے جب ساری گفتگو سنی تو آگے سے کہنے لگا کہ بھئی خبردار، ظاہری گفتگو کے پابندوں، واز و کلام کے متلاشیوں، جو زبان سے کہنے اور کان سے سننے کا ہے، اس ناچیز کے ظاہری حص کے کانوں میں روئی ڈال دو، اپنی باطنی آنکھ سے ظاہری حص کی رکاوٹ کو دور کر دو۔ اس باطنی کان کی روئی جو ہے وہ گوش سر ہے، جب تک یہ بے بہرا نہ ہوگی باطن کا کان بہرا ہی رہے گا۔ اب نئی کھیل اس نے شروع کی، حواس اپنے بند کر دو، ظاہری اور باطنی حواس کی طرف توجہ کرو، اور ارجی کے خطاب کو اپنے کانوں سے سن لو۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے یا
ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، تو وہ اپنے آپ کی نظر سے یہ آیت گزری ہوگی کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ربی کی ہے، اچھا ربی کی، اچھا جی۔ کہتے ہیں جب تک تم بیداری کی گفتگو میں مشغول ہو، خواب کی بات چیت سے آگاہی تمہیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ہمارا قول اور فعل ظاہری سیر ہے، اور جو باطنی سیر ہے وہ تو بالائے فلک ہے، آسمانوں سے بھی اوپر ہے، جس نے خشکی ہی خشکی دیکھی ہے کیونکہ وہ خشکی سے پیدا ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس قسم کی اس نے کہانیاں جو ہے شروع کر دی۔ اب یہ ایک نیا جال تھا۔ تو کہتے ہیں خشکی کی موج ہماری سمجھ ہے، ہمارا وہم ہے، ہماری سوچ ہے۔ آبی موج جو ہے محویت، حال اور فنا کی کیفیت ہے۔ ظاہری گفتگو جو ہے وہ غبار کی مانند ہے۔ چپ رہنے کی عادت ڈالو، اس غبار کو بیٹھنے دو تاکہ تمہارے لیے باطن کا راستہ کھل سکے۔ اب جو عقیدت مند تھے وہ بیچارے پریشان تھے، وہ کہنے لگے کہ بھائی اب آپ یہ ٹال مٹول کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، یہ جفا جو ہے وہ آپ ہم سے نہ کریں، ہم اسیر شوق ہیں، کب تک ہم کو ٹالنے کے لیے یہ دھوکہ دیں گے؟ ہم بے دل ہیں، بے جان ہیں، کب تک یہ عذاب آپ ہم پر رکھیں گے؟ جب آپ نے ابتدا سے ہم کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے تو آخر تک اسی طرح نظر عنایت رکھیں۔ آپ ہمارے ضعف اور عجز اور ناداری آب جان بن چکے ہیں، آپ جان بن چکے ہیں، ہمارے درد کی دوا بھی آپ ہی کو معلوم ہے۔ چوپائے پر اس کی طاقت کے موافق ہی بوجھ لادنا چاہیے، کمزور لوگوں پر ان کی قوت کے موافق ہی کام ڈالنا چاہیے۔ آگے بھی سیانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر پرندے کا کھانا دانا اس کے اندازے کے موافق ہوتا ہے، ہر پرندے کی خوراک انجیر نہیں ہوتی ہے۔ ہر بچے کو دودھ کی بجائے اگر بچے کو دودھ کی بجائے روٹی کھلاؤ گے تو سمجھو کو بیچارہ اس روٹی سے مر جائے گا، ہاں اس کے بعد جب وہ دانت نکال لے تو اس کا دل خود بخود روٹی کو چاہے گا۔ مثال دیکھیں کیا لے کر آئے۔ اسی طرح جب وہ پرندہ جس کے پر نہ نکلے ہوں تو اڑنے لگے تو ضرور کسی خونخوار بلی کا لقمہ بن جائے گا، لیکن جب وہ پر نکال لے گا تو بلا تکلف کسی بھی بھلی بری سیٹی دیے بغیر خود بخود وہ اڑنے لگے گا۔ کہنے لگے کہ آپ کے ملفوظات جو ہیں وہ نفس کو، شیطان کو خاموش کر دیتے ہیں، آپ کا کلام جو ہے وہ ہمارے کان کو سراپائے ہوش بنا دیتا ہے۔ جب آپ بولتے ہیں تو ہمارے کان ہمتن ہوش ہوتے ہیں، جب آپ دریائے اضافہ بن کر بہتے ہیں تو ہماری صفات جسمانیہ جو ہیں ان کی خشکی جو ہے وہ صفات روحانیہ کا دریا بن جاتی ہے۔ تو آپ کی برکات سے بالائے فلک سے لے کے زیر زمین تک سارا عالم منور ہے۔ آپ کی بدولت ہم کو زمین بھی آسمان سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ ہم اگر آسمان پر بھی جا پہنچے تو آپ کے بغیر ہم کو اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ تو اے ہدایت کے چاند، آپ کی موجودگی میں زمین کب تاریک ہے؟ آپ کے چہرہ مبارک کے چاند کی موجودگی میں رات کب تاریک ہے؟ ہاں آپ کے نور جمال کے بغیر دن کو بھی تاریک ہے۔ آپ کے طفیل ہم زمین پر آسمان سے بھی سبقت لے گئے ہیں، اور آپ کے بغیر اگر ہم آسمان پر بھی جا پہنچیں تو خاک کی طرح پست ہیں۔ ظاہری بلندی آسمان کو حاصل ہے، اصلی بلندی پاک روح کو حاصل ہے۔ ظاہری بلندی اجسام کے لیے ہے، اور خدا کے لیے ایک نظر ہم پر ڈالیں، ہم کو نا امید نہ کریں، کیونکہ اب غم حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اب وزیر آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ اپنی حجتوں سے باز آ جاؤ اور میری نصیحت کو اپنے دل میں ڈالو۔ اگر میں امین ہوں تو امین کے ہوتے ہوئے تہمت نہیں لگنی چاہیے۔ یعنی ایک طرف تو مجھے امین کہتے ہو اور دوسری طرف کہتے ہو کہ میں
انہوں نے کمال دلائل دیے تو اس کا دلیل اس سے بھی زیادہ اوپر ہے کہ ایک طرف تم امین کہتے ہو، دوسری طرف کہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں. تو اگر میں تمہارے نزدیک با کمال ہوں تو کمال کے ہوتے ہوئے تم میرے حکم سے کیا انکار کرتے ہو؟ اور اگر با کمال نہیں ہوں تو پھر یہ زحمت اور تکلیف کیوں کرتے ہو؟ میں اس خلوت سے باہر نہیں نکلوں گا کیونکہ میں فی الحال باطنی حالات میں مصروف ہوں. اچھا، پھر وہ بیچارے پریشان ہو گئے تو انہوں نے پھر دوبارہ کہا کہ وزیر، ہم نے جو کچھ عرض کیا ہے وہ آپ کے کمالات کا انکار نہیں ہے. ہماری بات غیروں کی بات نہیں ہے. آپ کے فراق کے باعث آنکھوں سے آنسو لگاتار بہ رہے ہیں اور جان سے ہائے ہائے نکلتی ہے. بچہ دایا کے ساتھ خاش و تنازع نہیں کرتا، لیکن پھر بھی جب وہ روتا ہے تو وہ اندرونی تکلیف اور بھوک سے روتا ہے. تو اگرچہ اس کو نیک و بد کی خبر نہیں ہوتی ہے کہ میرے رونے پر دایا کو کیا تکلیف پہنچتی ہے. تو الہی، ہم گویا سارنگی ہیں اور تو اس کو بجاتا ہے. یہ رونا ہمارا نہیں ہے بلکہ تو رو رہا ہے. اب یہ الہی جو ہے وہ اصل میں اس کو کہہ رہے ہیں اپنے استاد کو. ہاں جی، ہماری مثال ایک نئے کی سی ہے کہ ہم میں سے جو آواز نکلتی ہے وہ تجھ سے ہے. ہم گویا پہاڑ ہیں اور ہماری گونج جو ہے وہ تجھ سے ہے. اس کو دونوں معنوں میں لیا جا سکتا ہے. اس کو اس معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں، اور ان کو اس معنوں میں لیا جا سکتا ہے کہ یہ وہ جو ہمارے ہاں تصوف میں وحدت کے جو کا کانسیپٹ ہے اس کے معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ فاعل حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے. سب کچھ جو ہے وہ اس کے اذن ہے اور اس کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جو ہماری جان ہے، ہماری کیا ہستی ہے کہ تیرے وجود کے ساتھ ہمارا وجود باقی رہے. یہ وحدت کے معنوں میں ہے بات. ہم اور ہماری ہستیاں جن کو عوام موجود سمجھتے ہیں در حقیقت سب معدوم ہیں. تو وجود مطلق ہے لیکن جاہلوں کی نظر میں نابود دکھائی دیتا ہے. کہتے ہیں فرض کیا کہ ہم سب شیر ہیں، مگر جھنڈے کی تصویر میں جو شیر ہوتا ہے وہ ہم اس طرح کے ہیں. ہمارا حملہ جو دم بدم ہوتا ہے وہ صرف ہوا کی جنبش سے ہوتا ہے، کیونکہ ہوا چلتی ہے تو جھنڈا لہراتا ہے. جب جھنڈا لہراتا ہے تو اس کے اوپر سے شیر جو ہے وہ بھی ہلتا نظر آتا ہے. ہمارا بولنا، ہمارا وجود تیری عطا ہے. ہم سب کی ہستی تیری ایجاد ہے. تو نے معدوم کو وجود کی لذت چکھائی ہے. تو نے معدوم کو اپنا گرویدہ بنایا ہے. اپنے انعام کی لذت واپس نہ لے اور نقل و شراب اور جام ہم سے واپس نہ لے. اور اگر تو لے ہی لے تو کون ہے جو سائی ہو، بھلا نقش کیوں کر نقاش کے ساتھ زور آزمائی کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو معاملہ خراب ہو رہا ہے، تو فوری طور پہ عاجزی و انکساری کی طرف آ جائیں. جب ہم موجود نہ تھے اور ہمارا تقاضا بھی نہ تھا تو تیری مہربانی ہماری بے کہی کو سنتی تھی، ہماری درخواست کو سنتی تھی. یعنی اگر ہم موجود نہیں تھے تب بھی تو بے مانگے ہم کو عطا کرتا تھا. نقش تو نقاش اور اس کے قلم کے آگے پیٹ کے بچے کی طرح عاجز و مجبور ہوتا ہے. خدا کی قدرت کے آگے تمام بارگاہ کی مخلوق عاجز ہے، جیسے سوئی کے آگے کشیدہ کاٹنے کا پارچہ ہوتا ہے. خدا کی قدرت کبھی شیطان کا نقش بناتی ہے، کبھی آدمی کا، کبھی خوشی کا نقش بناتی ہے، کبھی غم کا، اور کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو روکنے کے لیے ہاتھ اٹھائے. کوئی قوت گفتار نہیں ہے جو اس کے نفع و نقصان پر کوئی دم مارے. اگر تم کو تشفی نہیں ہوتی تو تفسیر قرآن مجید پڑھ لو کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. یہاں پہ وہ واقعہ اصل میں مقصد ہے کہ وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری تھی تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا وہ کیا فرمایا تھا کہ یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. ہاں غالباً غزوہ بدر کا واقعہ ہے. تو اس کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ اگر ہم تیر پھینکیں گے تو وہ تیر اندازی ہماری طرف سے کب ہوگی.
اسی ضمن میں یہاں پہ پھر وہ جو قرب فرائض اور قرب نوافل والی روایات ہیں وہ آپ نے بھی سنی ہوگی کہ جو شخص میرے کسی ولی کو ستائے میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں اور میرا بندہ جن اعمال کے ذریعے میری طرف تقرب حاصل کرتا ہے ان میں سے فرائض سے بڑھ کر مجھے کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ساتھ میری طرف تقرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں، پس جب میں اس کو دوست رکھتا ہوں تو میں اس کی شنوائی بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، وہ اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ گرفت کرتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اس طرح سے یہ آپ نے سنی ہوگی، لیکن ہم اس کو بیان ضرور کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز ہم تھوڑی سی وہ جسے کہتے ہیں نا اگنور کر جاتے ہیں، ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے کہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک قرب نوافل ہے اور قرب فرائض ہے، اور قرب فرائض کو بہرحال قرب نوافل سے بہتر مانا گیا، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ کہا کہ جو اور اچھا دوسرا یہ اس کا ایک اور بھی مطلب بنتا ہے، ہم تو اس کا یہ مطلب لیتے ہیں نا کہ بھی وہ جیسے وہ آنکھ بن جاتا ہے، وہ کان بن جاتا ہے، وہ ہاتھ بن جاتا ہے، وہ پاؤں بن جاتا ہے، اس کا ایک اور مطلب بھی بنتا ہے، جب ہم کہتے ہیں وہ آنکھ بن جاتا ہے، اللہ آنکھ بن جاتا ہے، یا اللہ کان بن جاتا ہے، یا اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ اس کی اللہ کی جو محبت ہے اور اللہ کا جو عشق ہے وہ اس قدر غالب ہو جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے صرف وہی دیکھتا ہے جو اللہ کو محبوب ہے، وہ کانوں سے صرف وہ دیکھتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہ ہاتھ صرف اس کام کے لیے استعمال کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہ پاؤں صرف اس کام کے لیے استعمال میں لاتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اس کا یہ بھی ایک مطلب بنتا ہے، ہم تو وہ دوسرا مطلب لیتے ہیں نا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ وہی ہے جو، لیکن اس کا یہ بھی ایک مطلب بنتا ہے، تو یہ اس کو اس طرح سے بھی دیکھنا چاہیے۔ لیکن یہ جبر نہیں ہے، یہ خدا کی جباری ہے، اور جباری کا ذکر جو ہے وہ مجبوری سے بری ہے۔ یہاں پہ انہوں نے خاص طور پہ جیسے ابھی میں نے جبریہ کا تذکرہ کیا تھا، جو فرقہ جبریہ ہے وہاں پہ یہاں پہ اس کی نفی کر رہے ہیں۔ فرقہ جبریہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم مجبور ہیں، ہماری اپنی کوئی کسی قسم کی جو ہے ہمیں اختیار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم پہ جبر کرتا ہے اور ہمیں خود سے کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، اور ہم صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس قسم کی بات تھی، تو اس کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جبر اور قدر ان دو کے درمیان رہنا پسند کرتے ہیں۔ قدر اس کا بالکل ہی الٹ ہے کہ جیسے استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے بس چھوڑ دیا ہمیں، ایک طرف ہو گئے ہیں، میں ٹھیک ہے جو مرضی کرو، سارے اختیار آپ کے پاس ہے، جیسے مرضی کرو، تمام قدرت ہمیں حاصل ہے۔ تو ہم وہ جسے کہتے ہیں نا کچھ معاملات میں اللہ نے اختیار دیا ہے، کچھ معاملات میں اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے، کیونکہ اگر اختیار بالکل نہیں ہوگا تو جزا اور سزا کا تصور نہیں ہو سکتا، پھر جنت اور جہنم کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہاں یہ ہم ضرور مانتے ہیں کہ جس میں اختیار دیا ہے اس میں بھی اس اختیار کے تحت کام ہونا اللہ کے اذن سے ہے، مرضی اور اذن میں فرق ہے، پسند اور اذن میں فرق ہے۔ اب ایک آدمی چاقو پکڑ کے کسی دوسرے شخص کے پیٹ میں گھونپ دے تو وہ اس کا ارادہ کرنا اور اس ارادے پہ عمل کرنا اس کا اختیار ہے، اس پہ اللہ کا اذن ہو گیا کہ اچھا ٹھیک ہے کر لے، اگر اللہ اذن نہ دے تو وہ یہ کام نہ کر پاتا۔ اب اذن ہوا ہے لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے یا نہیں ہے، یا اللہ کی پسند ہے یا نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اچھا اب بندہ سوچتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا اذن ہی کیوں دیا، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بری چیز کو اپنے اذن نہ دے کر اگر روکنا شروع کر دے گا تو پھر وہی بات ہے جزا اور سزا کا تو تصور ہی ختم ہو جائے گا، تو پھر تو وہی اختیار نہ ہونے کی اور جبر والی جو بات ہے وہی والی پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے، ہاں اذن ایک علیحدہ چیز ہے، اور اختیار ہونا اور اختیار نہ ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو آپس میں نہیں جوڑنا چاہیے۔ تو اس طرح سے انہوں نے خوب جناب ولی بات چیت جو ہے وہ شروع کی۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ تو کہتے ہیں جباری کا ذکر تو انسان کا عجز ظاہر کرنے کے لیے ہے، ہمارا عجز جو ہے وہ استرار کی دلیل ہے، لیکن ہماری شرمندگی اختیار کی دلیل ہے۔
اگر اختیار نہ ہوتا تو افسوس اور صلح جوئی، طبیعتوں میں جو تدبیریں ہیں وہ کیوں ہوتی، استادوں کی جھڑکیاں کیوں ہوتی، انسانوں کو اپنے گناہ پر ندامت کیوں ہے؟ اگر تو کہے کہ وہ جبر سے غافل ہیں اور اللہ ان کو اپنے جبر کا علم ہونے نہیں دیتا تو یہ تو بہت اچھا جواب ہے، کیونکہ تو کفر سے بچ جائے گا اور دین کی طرف مائل ہو جائے گا۔ بیماری میں حسرت اور عاجزی ہوتی ہے جو عین بیداری ہے۔ جب تو بیمار ہوتا ہے تو گناہ سے توبہ کرتا ہے، گناہ کی برائی جو ہے وہ تجھ پر کھل جاتی ہے اور تو راہ راست پر آنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ لہٰذا یہ یقینی ہے کہ تیری بیماری تجھے ہوش اور بیداری بخشتی ہے، اور اس راز کے طالب یہ حقیقت جان لے کہ جس کو درد ہے اسے پتہ مل گیا۔ اچھا، جس کام سے تجھے لگاؤ ہے اس میں صاف طور پر تو اپنی قدرت اور اختیار کو مشاہدہ کرتا ہے۔ جس کام سے تجھے لگاؤ اور خواہش نہیں ہے اس میں تو مجبور بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ انگور کھٹے ہیں والی بات آ گئی، اور کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے۔ تو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام دنیا کے معاملے میں جبری ہیں اور کفار آخرت کے معاملوں میں جبری ہیں۔ اور یہاں جبری سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ تارک اسباب، کہ انبیاء جو ہے دنیا کے معاملے میں تارک اسباب ہیں، کیونکہ ان کی توجہ آخرت کی طرف ہے اور خلق خدا کی خدمت کی طرف ہے اور ان کی تربیت کی طرف ہے، جبکہ کفار جو ہے وہ آخرت کے کاموں میں جبری ہیں، ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہاں تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ تو مجبور ہیں، ہم اللہ تعالیٰ ہی ہم سے کرواتا ہے۔ تو اصل جو بات ہے عقیدہ وہ یہی ہے کہ نہ مطلق اختیار صحیح ہے اور نہ مطلق جبر، ان کے درمیان میں رہنا۔ اچھا، انبیاء کے لیے کار آخرت اختیار ہے اور کافروں کے لیے کار دنیا اختیار ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے اپنی جنس کی طرف اٹھتا ہے اور ایسی رغبت سے کہ وہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے اور اس کی جان آگے آگے ہوتی ہے۔ کافر لوگ دوزخ کی جنس سے ہیں، اس لیے زندان دنیا کے خوب آئین شناس ہیں، اور انبیاء علیہم السلام چونکہ علیین کی جنس سے تھے اس لیے دل و جان سے علیین کی طرف گئے۔ اے خدا، جان کو وہ مقام دکھا دے جس میں حرکت لسان کے بغیر بات چیت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بحث کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے ہم اس بحث کو چھوڑتے ہیں اور واپس قصے کی طرف آتے ہیں۔ اچھا جناب، اب وزیر نے ایک نیا وہ جو کھیل چل رہا تھا، اس نے لوگوں نے آگے سے باتیں تو بڑی زبردست کی تھی، اب اس نے پھر جواب دینا تھا، تو اس نے کہنے لگا کہ اچھا یہ گفتگو اس طرح نہیں ہو رہی کہ سامنے بیٹھے ہیں، وہ اندر غار میں بیٹھا ہے، یہ جو بھی جگہ وہ باہر ہیں، باہر اندر گفتگو ہو رہی ہے خلوت۔ وزیر نے اندر سے آواز دی کہ مریدو، میری طرف سے تمہیں ایک بات واضح ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام دیا ہے مجھے کہ تمام یاروں اور رشتہ داروں سے الگ رہو۔ اب یہ نیا جال آ گیا، اور حکم ہے کہ دیوار میں منہ دے کر اکیلا بیٹھ جا اور اپنی ہستی سے بھی علیحدگی اختیار کر لے، اس کے بعد مجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے اور اس کے بعد بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اے دوستو، الوداع، بس اب سمجھ لو کہ میں مر گیا، اور چوتھے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنا اسباب قیام اٹھا کر میں لے گیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، حدیث جو ہمارے پاس ہے اس میں تو غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے آسمان پر شاید ملاقات ہوئی تھی، لیکن ذہن میں رکھیں کہ چونکہ یہ سارا قصہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اس کے حوالے سے چل رہا ہے، اور مشہور جو ہے بات یہی تھی کہ وہ چوتھے آسمان پہ ہے، تو آپ بطور مسلمان تو ظاہر اپنی حدیث پہ جو ہے وہ ایمان رکھیں گے، لیکن اس کو آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ چونکہ وہ عیسائیوں کا قصہ بیان کر رہے ہیں اور یہودیوں کا، تو اس کے حوالے سے جو مشہور بات ہے انہوں نے اسی کو بیچ میں استعمال کیا۔ اچھا جی، تو سمجھ لو کہ میں مر گیا اور چوتھے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنا اسباب قیام اٹھا کر میں لے گیا، تاکہ میں کرۂ نار کے نیچے کسی بھی قسم کی تکلیف میں اور مشقت میں نہ چلوں۔ اور اس وقت اس نے پھر یہ کیا کہ تمام وہ جو 12 امیر تھے ان سب کو پھر خلوت میں بلایا۔ ہر امیر کو اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تو ہی خدا کا نائب ہے اور تو ہی میرا خلیفہ ہے۔ اب 12 اس نے خلیفہ بنا دیا،
اور اعلانیہ نہیں بنائے، خلوت میں بنائے. اور دوسرے امیر جو ہے تیرے تابع ہیں، اور خود عیسیٰ علیہ السلام نے سب کو تیرا پیروکار بنا دیا ہے. باقی عمراء میں سے جو بھی امیر جو ہے وہ اس بات کو تسلیم نہ کرے، اس کو گرفتار کرو یا قتل کرو یا قید میں ڈال دو. اب ہر ایک کو اس نے یہ قصہ سنا دیا. لیکن جب تک میں زندہ ہوں اس راز کو راز رکھنا، کسی کو مت بتانا. جب تک کہ میں مر نہ جاؤں تب تک اس سرداری کی کوشش بھی مت کرنا. تو جب تک میں مر نہ جاؤں اس راز کو فاش نہ کرنا، اپنے لیے بادشاہی اور غلبے کا دعویٰ نہ کرنا. یہ لو یہ دفتر، اب وہ جو اس نے مختلف دفاتر بنائے تھے اور وہ تیار کیے تھے صحیفے ٹائپ کی چیز، تو یہ لو یہ دفتر اور احکام مسیح ہیں اس کے اندر. ایک ایک مسئلہ کو تم امت عیسویہ کے سامنے صاف طور پر پڑھ دینا. ہر سردار کو جدا جدا کر کے اس نے یہی کہا کہ تیرے سوا تو دین الہی کا کوئی اب نائب ہی نہیں ہے. تو ہر ایک کو درپردہ اس نے ممتاز کیا، معزز کیا، اور ہر ایک کو اس نے یہی کہا. ہر ایک کو اس نے ایک دفتر دیا، اور ہم نے ابھی دیکھا کہ تمام دفتر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مختلف تھے. اچھا اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ 40 روز دروازہ بند کر کے رکھا، اور اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی. اچھا جیسے ہی خلقت کو اس کی وفات کی خبر ہوئی تو اس کی قبر پر، اس کے وہاں پہ مطلب کوہرام مچ گیا. اس کی قبر پر لوگ جو ہیں وہ نوحہ ڈال کرتے تھے، بال نوچتے تھے، کپڑے پھاڑتے تھے. اس قدر جمع ہوئے کہ ان کی جمعیت کو، جو عربوں بھی، اس میں عرب بھی تھے، ترک بھی تھے، رومی بھی تھے، کرد بھی تھے، خدا ہی صرف گن سکتا ہے اتنے لوگ تھے. اس کی تربت کی مٹی اپنے سروں پر ڈالتے تھے. اب 1 مہینہ تقریباً اس کی قبر پہ لوگوں نے خوب شور شرابہ کیا، روئے دھوئے، آنکھوں سے خون بہایا. سب کے سب جو ہیں وہ اس کے فراق میں روتے تھے، اس میں بادشاہ بھی اور اس میں لوگ بھی. اچھا اب 1 مہینے بعد لوگوں نے کہا کہ ہاں بھائی اب سردار کون ہے، تاکہ ہم اس مرحوم کی جگہ اس کو اپنا امام بنا لیں، تاکہ ہماری مہم اس کی بدولت جو ہے وہ سر انجام پائے، تاکہ ہم اس کی تجویز کی اطاعت کریں، اس کا آسرا پکڑیں اور اس سے بیعت کریں. جب سورج غروب ہو گیا اور ہمیں داغ جدائی دے گیا تو تاریکی ہجر میں اس کی جگہ چراغ ضروری ہے. جب آنکھوں کے سامنے سے محبوب کی صورت جاتی رہی تو ہمارے لیے اس کی طرف سے کوئی نائب بطور یادگار ضروری ہے. تو جب فصلیں گل گزر گئی تو باغ ویران ہو چکا، تو پھول کی خوشبو ہم کس چیز سے تلاش کریں؟ کیا گلاب سے تلاش کریں؟ تو اب اس طریقے سے پھر کہنے لگے کہ جی یہاں پہ اب مولانا نے ایک اور نیا نقطہ جو ہے وہ پیش کیا. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ خدا بظاہر تو دیکھنے میں نہیں ہے، اس لیے پیغمبر خدا جو ہے وہ خدا کے نائب ہے. اس چیز کو تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، یہ تو نقطہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو زمین پہ اپنا خلیفہ انسان کو بنا کر بھیجا ہے تو اس میں ظاہر انبیاء کی جو کا مقام ہے وہ تمام مخلوق سے وہ بہرحال افضل ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے غلطی کی ہے، کیونکہ اگر نائب کو اور منوب کو مطلب جیسے مطلب اللہ اور اس کو مطلب دو علیحدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے. کیوں علیحدہ نہیں سمجھنا چاہیے؟ اب اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے، بڑا غلط خطرناک ہے. مطلب اللہ اور رسول کو ایک تو نہیں آپ کر سکتے. بات یہ ہے کہ قرآن میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے. نبی کا کہا سارا کا سارا جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. نبی کا کوئی بھی فعل اللہ کی مرضی کے اور منشا کے خلاف نہیں ہوتا ہے. تو ہدایت جو ہے نور ہدایت جو ہے، نور ہدایت کے معنوں میں ہم بات یہاں پہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ الوہیت اور عبودیت میں دونوں علیحدہ ہوتے ہیں. اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے.
عبادت اللہ کی کرنی ہے، رسول کی اتباع اور اطاعت کرنی ہے، اس کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ لیکن ویسے دیکھا جائے تو پھر یہ ہے کہ نور ہدایت کے معنوں میں اگر دیکھا جائے تو دونوں بنیادی طور پہ ایک ہی ہیں، کیونکہ اللہ جو ہدایت ہمیں دینا چاہتا ہے وہی ہدایت رسول ہمیں دیتا ہے، یہ ان معنوں میں ہے، تو اس کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ کہتے ہیں بظاہر اگر تمہاری آنکھیں دو ہیں لیکن ان کے نور بصارت کو دیکھو تو وہ اندر سے ایک ہے، تو وہی نور ہدایت جو میں نے عرض کیا ہے انہی معنوں میں ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ اگر تمہاری نگاہ ایک چیز پر پڑے گی تو ایک ہی چیز محسوس ہوگی، دو چیزیں نظر نہیں آئیں گی، حالانکہ آنکھیں دو ہیں۔ دونوں آنکھوں کے نور میں فرق نہیں کیا جا سکتا جب آدمی ان کے نور پر نظر کرے، اور اگر ایک مکان میں 10 چراغ لا کر حاضر کر دے تو ہر ایک شکل میں دوسرے سے جدا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ ہر ایک کے نور میں فرق نہیں کیا جا سکے گا اگر اس نور پہ توجہ کی جائے۔ سارے چراغ ایک طرح کی روشنی دیں گے، ان کی شکل و صورت علیحدہ ہو سکتی ہے۔ اس مطلب کو قرآن مجید میں تلاش کرو اور کہہ دو کہ ہم پیغمبروں کی جماعت میں جدائی نہیں کرتے۔ یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ اگر تم 100 سیب اور 100 بہی کو شمار کرو تو 100 نظر آئیں گی، لیکن جب ان کو نچوڑ دو تو شیرہ سب کا ایک ہو جائے گا۔ تو انبیاء میں فرق ہم نہیں کرتے، ہم مسلمانوں میں بھی یہی ہے کہ ہم انبیاء میں فرق نہیں کرتے۔ معنوں میں بانٹ اور گنتی نہیں ہوتی، معنوں میں تقسیم اور اکائیاں نہیں ہوتی۔ تو ثابت ہوا کہ اصل معنی کا اتباع کرو، کیونکہ صورت جو ہے وہ سرکش ہے۔ صورت سرکش کو ریاضت کے ساتھ گلا دو تاکہ اس کے اندر وحدت کا خزانہ جو ہے وہ تم کو نظر آنے لگے۔ اگر باوجود ریاضت کے تم موجودات ظاہر سے اپنی نظر کو نہ ہٹا سکو تو غم نہ کرو، خود اس کی عنایات تم کو اپنی طرف اس طرح متوجہ کر لیں گی کہ موجودات ظاہری کی طرف تم کو غیر ملتفت بنا دیں گی۔ اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میرا دل تو اسی کا ہلکا بگوش ہے۔ یہ وہ یاد آپ کو ہوگا کیا تھا وہ شعر، مالی دا کم پانی لانا پر پرمش کہاں پاوے، مالک تک ہم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو اگر ہماری ریاضت پہ ہمیں اگر ثمرات حاصل نہیں بھی ہو رہے ہیں تو فکر کی بات نہیں ہے، ہمیں کام کرتے رہنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ خود بخود کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ ہمیں اس طرف توجہ دے دیں گے۔ وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا لیکن قلوب میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے، وہ اپنے عاشقوں کے پارا پارا دل کو تسکین بخشتا ہے۔ تو یہ نقطہ پھر یہاں پہ آپ نے پیش کیا ہے۔ یار کا یار سے اتحاد بہتر ہے، اس کے معنی کی اتباع کرو۔ ظاہر سرکش ہے، سرکش ظاہر کو ریاضت سے پگھلا دو تاکہ اس کے نیچے وحدت کا خزانہ دیکھ لو۔ اگر خود نہ پگھلا سکو تو کوئی بات نہیں، اس کی مہربانیاں پگھلا دیں گی۔ اپنے دل کو اس کا غلام بنا دو، وہ اپنے آپ کو دلوں میں ظاہر کرتا ہے اور پھر وہ مہربانیاں کر دیتا ہے۔ ابتدا میں ہم وہی جوہر تھے، یعنی عالم ارواح میں تو سب ایک ہی چیز تھی، ہمارے وہاں عذاب بھی نہیں تھے۔ جب اس نور خالص کا مظہر کائنات بنی تو اس میں پھر تعدد پیدا ہو گیا، تو جو عالم ارواح ہے وہاں پہ ہم سب ایک ہی تھے۔ ہم وحدت سے کثرت میں تقسیم ہو گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ مثال دی جاتی ہے نا کہ جیسے سورج کی روشنی ہے، اور سورج کی روشنی جب کسی دیوار سے فرض کرے روشن دان سے چھن کے اندر آئے تو اس میں بہت سے ذرے نظر آنے لگتے ہیں، ان ذروں کو بیچ میں سے نکال دو تو پھر وہی روشنی ہے۔ یہ وہ مثال یہاں پہ خود دے رہے ہیں کہ ریاضت کے ذریعے کہتے ہیں مختلف مظاہرے جو ہیں ان کو قطع نظر کر لینے کی طاقت حاصل ہو جائے تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ پھر اس میں تعدد کا اور یہ جو اختلاف ہے یہ فرق جو ہے یہ مٹ جائے گا۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ اس فنا کے راز کو زور و شور سے میں بیان کرتا لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی دل لغزش نہ کھا جائے۔ یہ نقطے جو ہیں
یہ کسی تلوار کی طرح تیز ہیں، اگر تیرے پاس ان کے مقابلے میں فہم کی ڈھال نہیں ہے تو پچھلے پاؤں بھاگ جا، اس سے گمراہی بھی ملتی ہے۔ اچھا جی، اگر تیرے پاس ڈھال نہیں ہے تو واپس ہو جا، کیونکہ تلوار تیز ہو تو بغیر ڈھال کے اس کے سامنے مت آنا، یہ اس کو کاٹنے سے شرمائے گی نہیں۔ اس لیے تلوار کو میں نے غلاف میں کر لیا ہے کہ کہیں کو الٹا سمجھنے والا الٹ نہ سمجھ لے۔ اور اب پھر قصے کی طرف آتے ہیں، کیونکہ نکتہ یہ ہے کہ اگر تلوار، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ تلوار اگر لکڑی کی ہے تو کوئی شخص جو ہے وہ، تو یہ معاملہ جو ہے، اور انہوں نے نور کے فرق کی بات تھی، اس کو پھر قرآن سے بھی ریلیٹ کیا انہوں نے۔ سورہ بقرہ میں بھی 2 آیات ہیں، 136 اور 285، اور آل عمران کی بھی آیت ہے 84۔ وہی ہے اس میں بات کہ ہم فرق نہیں کرتے، اسی حوالے سے۔ اچھا جی، اب قصہ کیا ہے؟ وہ ہوا یہ کہ پھر ایک سردار جو ہے وہ آگے آیا اور قوم کے پاس آ کے کہنے لگا کہ دیکھو میں اس کا جانشین ہوں، اور میں ہی عہد حاضر میں عیسیٰ علیہ السلام کا نائب ہوں۔ دیکھو یہ دفتر میرے پاس ہے اور یہ میرا ثبوت ہے کہ نیابت میرا حق ہے۔ ادھر سے دوسرا نکلا، اس نے بھی وہی دعویٰ کیا، پھر اس نے بھی ایک دفتر نکالا، پھر دونوں میں غصہ ہو گیا، پھر دونوں میں ضد آ گئی۔ اب کیا ہوا کہ باقی سردار بھی باری باری آنے لگے، اور پھر جناب والی سب تلواریں نکل آئیں، صفیں جو ہیں وہ طے ہو گئیں، جنگ و جدل شروع ہو گیا، قتل و غارت شروع ہو گیا، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑے۔ کہتے ہیں کہ جی دائیں بائیں سے لہو سیلاب کی طرح بہہ نکلا، اور اس مارکے سے گرد کے پہاڑوں کے پہاڑ ہوا میں اڑنے لگے۔ اس ہنگامے میں لوگ کیا قتل ہوئے، گویا اخروٹ تھے جو توڑے گئے، اور ان میں سے جو کوئی اطاعت و عبادت کا مغز رکھتا تھا، قتل کے بعد اس کی روح پاک اور لطیف ہو گئی۔ تو 2 طرح کے لوگ اس میں، جو بے گناہ تھے اور جو سمجھدار تھے، جو اس سارے جھگڑے کو پہلے سے بھانپ گئے تھے اور انہوں نے ذرا اپنے آپ کو اس سے دور رکھا تھا، قتل تو وہ بھی ہوئے، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا بخشے گئے، وہ کامیاب ہو گئے، وہ پاک ہو گئے۔ مارنا اور مرنا جو ظاہر جسم پر طاری ہوتا ہے، اس کی مثال انار اور سیب کے توڑنے کی سی ہے۔ جو میٹھا ہے وہ قیمت پاتا ہے، جو گلا سڑا ہے آواز کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ اس میں سے جو پر مغز ہے وہ خالص مشک کی طرح خوشبودار ہے، جو گلا سڑا ہے وہ مٹی سے بھی زیادہ اس کی وقت نہیں ہے۔ جو بامانی ہے وہ اپنے فضائل کے انوار کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، اور جو بے مانی ہے وہ ضرور رسوا ہوتا ہے۔ اے صورت پرست، جا مانی کی کوشش کر، کیونکہ مانی جو ہے وہ صورت کے بمنزلہ بر کے ہے۔ اہل مانی کا ہم نشیں ہو جا، تاکہ ان کے فیض صحبت سے فضائل اخلاق کا تو انعام بھی پائے اور جوان مرد عارف بن جائے۔ بے شک بے مانی جان اس بدن میں ایسی ہے جیسے ایک لکڑی کی تلوار غلاف میں ہے۔ جب تک یہ تلوار جو ہے غلاف میں چھپی ہوتی ہے قیمتی سمجھی جاتی ہے، جب باہر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو لکڑی کی ہے، اسے صرف جلانے کے کام آیا جا سکتی ہے، استعمال کیا جا سکتا اور کچھ نہیں۔ تو لڑائی میں لکڑی کی تلوار لے کے نہ جا، پہلے دیکھ بھال کر لے کہ کہیں کام نہ خراب ہو جائے۔ اگر واقعی تیری تلوار لکڑی کی ہے تو جب دوسری تلاش کر، اور اگر الماس کی ہے تو خوشی سے آپ مقابلہ کر۔ جو تلوار تجھے چاہیے وہ اولیاء کے اسلحہ خانے میں موجود ہے۔ ان اولیاء کی زیارت تمہارے حق میں کیمیا ہے۔ تمام داناؤں نے بس یہی ارشاد کیا ہے، اور دانا اہل علم کے لیے رحمت ہے کہ اگر تو انار مول لیتا ہے کھلا ہوا لے، کیونکہ بند میں پہچان نہیں، پتہ نہیں چلتا کہ اندر سے کیا چیز نکلے گی۔ کھلا ہوا لے، کیونکہ کھلنا جو ہے اس کے دانے کی شیرینی کی علامت ہے۔ کھلا ہوا سے مراد کیا ہے؟ وہ نہیں کہ وہ جس میں تریڑ آئی ہوتی ہے، جو قدرتی طور پہ جس کے اندر کریک ہوتا ہے، تو اس کی خندہ روئی مبارک ہے جو ہنسمکھ صورت سے اپنے موتی کا دل جان کے صندوقچے میں نمایاں کر رہا ہے۔ یہاں پہ پھر اللہ کے اہل اللہ کے اطوار اور اخلاق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ان کی پہچان جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ مشکات شریف کے اندر ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کیا میں تم کو تم سے اچھے لوگوں کا پتہ نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا تم میں بہت اچھے وہ لوگ ہیں جب ان کا دیدار کیا جائے تو اللہ یاد آئے. تو یہ تمثیل کے معنوں میں ظاہر تمثیل ہے. اور نامبارک ہنسی، مبارک ہنسی تو ان کی تھی، نامبارک ہنسی جو ہے وہ اس گلے لالا کی سی حالت والے شخص کی ہے جس کے منہ سے دل کی سیاہی دکھائی دیتی ہے. تر و تازہ انار باغ کو تر و تازہ بنا دیتا ہے، مردان حق کی صحبت تم کو بھی مرد بنا دے گی. اگر تو سخت پتھر ہے تو کسی صاحب دل سے ملے گا تو اس کی برکت سے تو موتی ہو جائے گا. پاک لوگوں کی محبت اپنی جان میں جما لے، دل خوش لوگوں کے سوا جو دنیا سے بے غم ہے کسی کی محبت دل میں نہ ڈال. نا امیدی کے کوچے میں نہ جا، امیدوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں. اندھیرے کی طرف نہ جا، ہدایت کے سورج درخشاں ہیں. ان مختلف جذبات کی کشمکش میں ہوشیار رہنا، جذبہ روح کی مطابقت کرتے ہوئے دل کو غذائے محبت و معرفت کسی ہمدل سے لے کر دو اور جاؤ کسی با اقبال سے اقبال کو تلاش کرو. یہ علامہ اقبال کی بات نہیں ہو رہی ہے. کسی صاحب دولت کا دامن پکڑنا کہ اس کی بزرگی کی بدولت تجھے سربلندی حاصل ہوگی. نیک کی صحبت تجھ کو نیک بنا سکتی ہے، بدبخت کی صحبت تجھ کو بدبخت بنا سکتی ہے. علامہ اقبال کا بھی کیا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. کوئی حرج تو نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے. مضامین تو ان کے بھی یہی ہیں. اور پھر اس کہانی کے آخر میں آپ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا بیان جو انجیل میں درج تھا. کہتے ہیں پہلے انجیل میں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام درج تھا اور وہ پیغمبروں کے سردار اور بحر صفا ہیں. انجیل میں آپ کے اوصاف جسمانیہ، شکل، شمائل کا ذکر تھا اور آپ کے جہاد کرنے، روزہ رکھنے، کھانے پینے کا حال بھی تھا. عیسائیوں کی ایک جماعت جب اس نام پاک اور خطاب مبارک پر پہنچتی تھی تو وہ لوگ بغرض ثواب اس کا نام شریف پر بوسہ دیتے تھے اور اس پاک تعریف پر وہ بطور تعظیم منہ رکھ دیتے تھے. اس فساد میں جو میں نے ابھی اوپر بیان کیا ہے، وہ جو نام مصطفیٰ کی تعظیم کرنے والے لوگ تھے وہ لوگ فتنے اور خوف سے امن میں رہے. وہ لوگ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی پناہ میں آ کر امیروں کی خانہ جنگی اور وزیر کے شر سے امن میں رہے. ان کی نسل بھی بڑھ گئی. حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ان کا مددگار ہوا اور ساتھی بن گیا. اور ان نصرانیوں کا وہ گروہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی بے قدری کیا کرتا تھا، سب کے سب اس کی پاداش میں وزیر یہ جو بد رائے و بدکار کے فتنوں سے ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے. وہ لوگ ذلیل خوار ہو گئے، اپنی ہستی سے محروم ہو گئے، مذہب سے بھی وہ محروم ہو گئے. ان کے عقائد بھی جو ہے وہ بگڑ گئے اور وہ برباد ہو گئے. غلط بیان دفتروں کے سبب ان کا دین جو ہے اتھل پتھل ہو گیا اور قانون بھی برباد ہو گیا. اور جب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ایسی مدد کرتا ہے تو خیال کرو کہ آپ کا نور پاک کس قدر مدد کر سکتا ہے. تو جب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہی مضبوط قلعہ ہے تو اس روح الامین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کیسی محافظ ہوگی. تو الٹیمیٹلی بات جو اس سارے قصے میں بیان ہوئی وہ کیا بیان ہوئی؟ وہ یہ بیان ہوئی کہ ہمیں ہوشیار رہنا ہے، ہمیں محتاط رہنا ہے، ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ ہم کس کے پاس اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ پیدا کرنی ہے اور اس محبت کے سارے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرنی ہے. خالی منہ سے محبت جو ہے وہ اس کی تسبیح کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. محبت کا ثبوت بھی دینا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے محبت قبول ہوتی ہے. کوتاہی ایک علیحدہ چیز ہے، نادانستہ غلطی ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم جانتے بوجھتے ایسا جو ہے کچھ نہیں ہونا چاہیے.
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو انہوں نے قصے کے اندر ایک ہمیں وہ دیا ہے، ایک وارننگ سی ہے، ہمیں احتیاط کرنی ہے، کس کے پاس بیٹھتے ہیں، کس کو سنتے ہیں، جو بات سنتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے. اگر تو قرآن و حدیث ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر قرآن و حدیث نہیں ہے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح اگر اعتدال ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر اعتدال نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے کہا اسلام اعتدال ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں. صلی اللہ علیہ خیر سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.